بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزو، گزشتہ کل لاحقر نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اب یہ جو بیان کا وقت ہے اور جو دینی بات ہوتی ہے اس کی ترتیب 15-20 منٹ رہے گی انشاءاللہ، مگر کچھ نہ کچھ باتیں روزانہ عرض کر دی جایا کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال یہ گزشتہ کل کا جو عنوان تھا وہ حالات کے تقاضے کے سبب جو موجودہ حالات ہیں، دل میں قوت سے داعیہ پیدا ہوا کہ اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، آپ حضرات میں سے جو سنیں فائدہ ہو الحمدللہ، لیکن بندہ ناچیز یہ قائل جو عرض کر رہا ہے جی، یہ خود بہت زیادہ محتاج ہے اس بات کا کہ موت کا ہر وقت استحضار رہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو وہ لوگ اس طرح زندگی گزارتے تھے کہ ہر دن نہیں، ہر صبح و شام نہیں، ہر لمحہ ان کو اپنی موت سامنے رہتی تھی، ہر لمحہ۔ اور ارشادات تو موجود ہیں، اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، جب صبح ہو تو شام کا دل میں خیال نہ لانا، اور جب شام ہو تو صبح کا خیال نہ لانا۔ سنی ہوئی ہے حدیثیں، سب سنی ہوئی ہے، لیکن میرے عزیزو غور کرو بھائی، غور کرو کہ کس درجہ ہمارا جی دنیا سے لگا ہے، طبیعت دنیا سے بہل رہی ہے، اور کس درجے میں کتنا ہم دنیا کے جھمیلوں میں الجھے پھنسے ہیں۔ ہمارا دل اٹکا ہوا ہے اور لٹکا ہوا ہے، یعنی اگر کبھی ذرا سا کچھ ہونے لگے تو ہم حواس باختہ ہو جاتے ہیں، مایوس اور اداس ہوتے ہیں۔ حالانکہ مایوس اداس نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی وصایا میں ہیں اور مفتی شفیع صاحب کو بھی لکھا، حتی الامکان، سنو غور سے، حتی الامکان دنیا و ما فیہا سے جی نہ لگائیں اور کسی وقت فکر آخرت سے غافل نہ ہو۔ ہمیشہ ایسی حالت میں رہیں کہ اگر اسی وقت پیام اجل آ جائے تو کوئی فکر، تو سنو غور سے، تو کوئی فکر اس تمنا کا مقتضی نہ ہو۔ کون سی؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اور سنیے آگے، حضرت فرماتے ہیں، اور سنیے، اور ہر وقت یہ سمجھے شاید ہمیں نفس واپسی بود، شاید یہی سانس واپسی کا ہو، ہے جی، شاید یہی نماز جو آج پڑھی ہے، شاید یہی جمعہ جو آج پڑھا ہے، شاید یہی رات جو آج ہے۔ ابھی ہمارے ہاں ایک نیک صالح آدمی، ان کے گھر میں سے ان کے اہلیہ بیمار، رات بھر اس کی عیادت میں رہے جی، خدمت میں رہے، دیکھ بھال میں رہے، مزاج پرسی میں رہے، ابھی 2-4 دن پہلے کی بات۔ اور صبح کو جب فجر کی نماز میں پہنچے، میرے عزیزو، تو حالت سجدہ میں تھے، نماز میں، مسجد میں، روح قبض ہو گئی، اللہ نے لے لی۔ میں نے جب یہ خبر سنی، جان پہچان ہے، تعلقات ہے، جب سنی تو دل کو ایک دھچکا لگا۔ کیسا دھچکا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خلوتوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے اور کوئی ایسے خاص کام کیے ہیں کہ جن سے اللہ کے محبوب بن گئے۔ عزیز و بھائیو، قیل و قال، فلاں نے یوں کہا، اور یہ تقریر اچھی اور یہ بیان اچھا اور اس میں بہت عمدہ، یہ وہ سب کچھ اپنی جگہ مسلم، لیکن یاد رکھو خلوتوں کے جو اعمال ہیں، سن لو بیان سننے والوں، خلوتوں کے اور تنہائیوں کے مخلصانہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر جو کیے گئے چھپ کے جو اعمال ہیں وہ ایسی موت دلاتے ہیں۔ ہاں، اور خلوتوں میں کی ہوئی گڑبڑیاں وہ موت کے وقت میں غلط سلط معاملات سامنے کرا دیتی ہے، اس لیے بہت ڈرنا چاہیے۔ تو حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت یہ سمجھے شاید ہمیں نفس واپسی بود۔ اور آگے سنو، اور علی الدوام کا معنی ہمیشہ، اور علی الدوام دن کے گناہوں سے قبل رات کے، اور رات کے گناہوں سے قبل دن کے استغفار کرتے رہیں،
آپ حضرات کو پتا ہوگا جو مستقل بیان سنتے ہیں، بندہ ناچیز نے بارہا عرض کیا اور کتاب میں بھی لکھا چھوٹی جو ہم اپنے شب و روز کیسے گزارے، محاسبہ اور مراقبہ، یہ دو چیزیں میرے عزیزو جب رات کو بستر پہ جاؤ، بیان سننے والوں اور سننے والیوں جب رات کو بستر پہ جاؤ، اور نہیں تو عصر کے بعد، نہیں تو جب فرصت ہو، جب ذہن یکسو ہو اور خالی ہو، بیٹھ کے سوچنا چاہیے تھوڑی دیر، آج میں نے صبح سے اب تک کہیں میں گزارا اپنا وقت، کتنا گھر میں لڑائی میں گزارا، کتنا نیٹ کے اوپر بیٹھ کر خام خواہ کی چیزوں میں گزارا۔ سمجھیے، آپ میری بات سمجھیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ گندگیوں میں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلموں میں، میں نہیں کہہ رہا ہوں ننگی چیزوں میں اور گناہوں اور معصیتوں میں، لیکن ضائع کتنا وقت کیا، ضائع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے پیارو، نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، ہائے ہائے، دل دہل جاتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے شفقت تھی، محبت تھی، ہمدردی تھی، خیر خواہی تھی، جی امت کی بلائی، امت کی خیر خواہی، امت کی بہبودی، امت کی فلاح، امت کی صلاح، امت کی کامیابی، امت کی سرخروئی، جی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے تھے، اقوال سے، احوال سے، افعال سے، اعمال سے امت کی فلاح کو سوچتے تھے۔ کیا پیاری بات ہے۔ میں جب جوانوں کو دیکھتا ہوں، کیا فرمایا، نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، دو ایسی نعمتیں ہیں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہیں اور خسارے اور ناکامی اور محرومی کا شکار ہیں اور دھوکے کا شکار ہیں۔ الصحت والفراغ، تندرستی، صحت ہے ماشاءاللہ، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی تو راتوں کو کھیل کود میں لگا رہے ہیں، سیر و تفریح میں زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، جوانی کو پتہ نہیں کہاں کہاں گزار رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے قوت دی، طاقت دی، ہمت دی، تو تم تو راتوں کو اتنی تلاوت کر سکتے ہو، تم تو دنوں میں اتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہو دین کے، اور تم تو مختلف علاقوں میں جا کے اتنی دین کی محنتیں کر کے دین پھیلا سکتے ہو، کہاں گزار رہے ہو؟ اتنا مطالعہ کر سکتے ہو، اتنی تلاوت تسبیحات کر سکتے ہو، دل دماغ اعضاء و بدن سارے ماشاءاللہ قوت ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، تو محاسبہ ہونا چاہیے، محاسبہ، صبح سے اب تک کیا کیا، اور مراقبہ، 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 گویا کہ میں مرا اور مر کے دنیا سے جا رہا ہوں اور اللہ کے سامنے پیشی ہے، اور اب سب کچھ میرا سارا زندگی کا، جو لوگ سنو غور سے، جو لوگ اللہ والے ہیں نا، وہ تو ہر دن اپنی پوری زندگی کا سب سوچ کے اور جی اپنے اللہ کی بارگاہ میں ایسا اپنے نام اعمال کو صاف شفاف کرا لیتے ہیں کہ جب دنیا سے وہ جائیں گے نا، ایسے ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہوں۔ یہ الفاظ کئی حدیثوں میں آئے، کیومن ولدتہ امہ، جی ہاں، ماں کے پیٹ سے جیسے ابھی پیدا ہوئے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے حضرت تھانوی قدس سرہ اپنے متعلقین کو وصیت کر رہے ہیں کہ علی الدوام، ہمیشہ دن کے گناہوں سے قبل رات کے اور رات کے گناہوں سے قبل دن کے استغفار کرتے رہیں، جی۔ اور جب آدمی یہ غور کرے گا، وہ ایک اللہ والے کا جنازہ مشہور ہے، جی جب وہ جا رہے تھے جنازے میں تھے تو کسی نے پوچھا کس کا جنازہ؟ فرمایا کہ تیرا جنازہ۔ کہا کہ نہیں، میرا نہیں، مذاق نہ کیجیے۔ فرمایا کہ تو میرا جنازہ۔ اس بیچارے کو سمجھ نہیں آئی، تو پھر اللہ والے نے کہا جب جنازے کو دیکھو تو یہ تصور کرو کہ گویا کہ میرا جنازہ ہے۔ عبرت و نصیحت کا مقام ہے یہ۔ اس وقت یہ سب باتیں نہیں پوچھا کرتے کس کا ہے کس کا نہیں ہے، عبرت و نصیحت کا مقام ہے، اس لیے سوچو گویا کہ میں ہی کندھے پہ مجھے ہی لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، سال میں آئے، 2 سال میں آئے، 10 سال میں آئے، کتنا بھی جی لیں، کتنی بھی صحت مل جائے، کتنی ہی مرتبہ بیماریوں سے شفا مل جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی تھی اور اس کے آس پاس دائیں بائیں جانب حوادث اور مصائب اور مختلف قسم کی بیماریاں اور آفات کے نقشے کھینچے، اور یہ دکھایا کہ انسان بچتا جا رہا ہے، بچتا جا رہا ہے، بچتا جا رہا ہے، لیکن اجل نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، کہیں جا نہیں سکتا۔ اوہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کیسے ہی شاہی محلوں میں پہنچ جاؤ، آج یہ کورونا سے بچ کے آدمی کہاں جا سکتے، کہیں سے کہیں پہنچ جائے، لیکن جس کو بیماری لگنی ہے بہرحال لگے گی۔ اس کا معنی نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہ کرو، تدبیر اختیار نہ کرو حفاظت کی۔ بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ رات کے گناہ سے اور اس طرح معافی مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے، اور آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور حتی الوسع، حقوق العباد سے سبکدوش رہے۔ اے عزیزو، آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم تو موت کی تیاری کر کے رکھے ہوئے ہیں،
ارے میرے عزیز، اگر تو موت کی تیاری کر کے رکھے ہوئے ہے تو یہ میراث بہن کی کیوں نہیں، میراث کے معاملے کو بھائیوں سے، بہنوں سے اور سب متعلقین سے جو اس کے حقدار تھے کیوں صاف نہیں کرتے ہو؟ کہیں کا انتظار ہے؟ کیا موت سے پہلے بتایا جائے گا؟ کتنے ہی رات کو سوئے صبح کو اٹھے نہیں میرے عزیز، اور ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ رات بھر خدمت کی، سب کچھ کیا، اور جب صبح میں گئے تو سجدے میں روح نکل گئی۔ کتنوں کے حقوق اور قرضے اور چیزیں اور خلط ملط معاملات، مالی معاملات، گھر کے، کاروبار کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، حصے داروں کے، کوئی مسئلہ صاف نہیں، کوئی مسئلہ صاف نہیں۔ اللہ والے میرے عزیز وہ ہوتے ہیں، مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ مرنے سے پہلے دنیا سے پوری نصیحتیں اور ساری ترتیب دے کے جا رہے ہیں۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ موت سے پہلے سب سے معافی مانگ لیں گے اور اپنا خط پورا مرتب کریں گے۔ بھائی سنو غور سے، جو شخص موت کو یاد رکھے گا اور یوں سمجھے گا گویا کہ میں آج مرا، تو مرنے کے وقت میں جو کچھ اس کی تمنائیں دل میں ہوگی، ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے اس بیڈ پر، وہ سوچے گا کاش میں سب سے معافی مانگ لوں، کاش میں اپنے فلاں بھائی سے، بہن سے، فلاں کو گالی دی، یہ کیا وہ کیا، اس سب سے جا کے کوئی میرا پیغام پہنچا دے کہ اس سے معافی مانگ لے، ورنہ کیا ہوگا، کاش میں نے جو والدین کے ساتھ بے ادبیاں کی، گستاخیاں کی ہیں، میں اس سے معافی، کون پہنچائے گا اس وقت میسج اور پیغام میرے عزیز؟ قرضے کے بوجھ میں ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرض ہے اور چلے گئے دنیا سے، خواب میں آ کے بتا رہے ہیں فلاں کو جا کے میرا اس طرح قرض دے دو۔ جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ واقعی وہ ساری صورتحال اسی طرح تھی۔ لیکن کیا آپ کو بھی کوئی گارنٹی ہے کہ آپ مرنے کے بعد کسی کو آئیں گے اور آپ کو موقع ملے گا کہ آپ خواب میں آ کے کسی کو بتائیں؟ مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ جو اللہ کو جو موت کو یاد رکھنے والے ہوتے ہیں پہلے ہی بتا کے جا رہے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ میرے بعد اخلاق سیئہ کے سبب بعد بندگان خدا تعالیٰ کو حاضراً اور غائبانہ میری زبان و ہاتھ سے کچھ کلفتیں پہنچی ہیں اور کچھ حقوق ضائع ہوئے ہیں، خواہ اہل حقوق کو اس کی اطلاع ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، میں نہایت عاجزی سے سب چھوٹے بڑوں سے استدعا کرتا ہوں کہ للہ دل سے ان کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تقصیرات سے درگزر فرمائیں گے۔ میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں عفو و عافیت عطا فرمائیں۔ معذرت کرنے والے کی تقصیر سے درگزر کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس طرح کی کوتاہیاں جو دوسروں سے میرے حق میں ہو گئی ہوں، بطیب خاطر یعنی دل کی خوشی سے گزشتہ، سنو اے میرے بھائیوں، گزشتہ اور آئندہ کے لیے محض خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کو اور اپنی خطاؤں کی معافی کی توقع پر وہ سب معاف کرتا ہوں۔ یہ ہیں آخرت کو یاد رکھنے والے۔ پیارو، حدیث شریف کل سنائی تھی، التجافی عن دار الغرور، جو دھوکے کے گھر سے اپنے کو دور رکھتا ہے۔ ہر شخص سمجھتا ہے میں دور رکھتا ہوں، لیکن یہ ہے دور رکھنے والے۔ کیا دھوکے کے گھر سے دور رکھنے والا جی، اور اسی طرح والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ کے گھر کی طرف متوجہ ہونے والا، والاستعداد للموت قبل نزولی، اور موت کی تیاری موت کے آنے سے پہلے کرنے والا، کیا وہ اسی طرح دنیا کے کھیل کھلونوں اور تماشوں میں مگن رہتا ہے؟ کیا وہ اپنے معمولات اور معاملات کو اسی طرح اونچا نیچا خلط ملط سارا مکس کر کے رکھتا ہے کہ حساب و کتاب کی کسی طرح کی کوئی صفائی نہیں؟ کیا اس کے حالات اسی طرح ہوتے ہیں کہ جی رہا ہے اور اپنے اوقات کو کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ادھر کھیلا ادھر کھیلا، ادھر بیٹھا ادھر وقت ضائع کیا، ادھر ضائع کیا، ادھر نیٹ پر خبریں چلائی اور دیکھی، اور ادھر ٹی وی میں بیٹھ گیا، ادھر دوستوں میں گپے شپے کر لی؟ یہ بھی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ ہم یہ سب ہوتے ہوئے کہیں گے کہ میں موت کی تیاری میں ہوں؟ نہیں میرے عزیز، موت کی تیاری کرنے والے یہ لوگ ہیں، موت کی تیاری کرنے والے دوسروں سے بھی معافی کو پہلے ہی لکھ دیا اور خود بھی بتا دیا کہ میں صرف گزرے ہوئے نہیں، مستقبل کے بھی معاف کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں آیا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ یعنی اس سے پتہ چلا معاف کرنے، درگزر کرنے پر اللہ کی معافی ملتی ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اعلان کرتے تھے سب کو کہ میں نے سب کو درگزر کر دیا اس امید پر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، نعم اے اللہ، بالکل ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کریں۔ بہرحال جو عنوان چلا ہوا ہے وہ جو میں عرض کر رہا ہوں، آج کے حالات ایسے ہیں میرے عزیزوں، موت کی تیاری رہنی چاہیے۔ یہاں ضمناً ایک بات ہے جس کو
کل کو انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ جی تو حدیث شریف میں 3 علامتیں بتائی کہ شرح صدر اسلام کے لیے سینہ کھل گیا۔ کس کا؟ جس میں 3 باتیں ہوں۔ دھوکے کے گھر سے اپنے کو دور کر لیا، اس کی تشریح میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب، کہ دھوکے کے گھر سے دور کرنے والا اور ہمیشہ کے گھر کی طرف متوجہ ہونے والا کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو ہر وقت اپنے معاملات بالکل اپ ٹو ڈیٹ رکھے۔ اگر ابھی مجھے چلنا پڑنے لگے جی تو اللہ تعالیٰ سے بھی رات کو بیٹھا معافی مانگ لی، صبح تہجد میں اٹھا جی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو گرائے۔ اب دنیا میں جی رہا ہے تو خوشی خوشی جی رہا ہے کہ میں نے اپنے سارے معاملات ٹھیک کر رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ جوانی بڑھاپے سے پہلے، فراغت مشغولی سے پہلے، جی صحت بیماری سے پہلے، یہ سب غنیمت جاننے کی چیزیں ہیں، اور زندگی موت سے پہلے۔ جو غنیمت جانتا ہے وقت کو، اور جو غنیمت جانتا ہے زندگی کو، جو غنیمت جانتا ہے صحت کو، جو غنیمت جانتا ہے جوانی کو، میرے عزیزو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کو خوب اچھے کاموں میں لگاتا ہے کہ آخرت میں اس کا پھل ملے گا۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ فانی کو باقی سے کیا نسبت؟ فانی یہ دنیا اور اس کے مزے اور اس کے سارے سب کچھ، بتاؤ فنا ہونے والے ہیں باقی رہنے والے؟ اور اب جیسے ابھی حالات چلے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں ابھی تو یہی پتہ نہیں ہے کہ کتنی جلدی کب فنا اور ختم ہو جائے۔ دنیا سے اس حال میں آدمی جائے کہ اپنی ساری تیاری رکھے ہوئے ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو، اور پھر اللہ عز و جل سے بہترین گمان لے کے جائے کہ کہ مجھے اللہ نے جی رات و دن گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ توفیق بخشنا نشانی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائیں گے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، ایسی زبردست ایک حدیث شریف کا مضمون سناتا ہوں کہ مومنین کے دل باغ باغ ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا کل انشاءاللہ اس موضوع پر بات کروں گا۔ ایک ہوتا ہے موت کی تیاری اور موت کا استحضار، اور ایک ہوتا ہے موت سے ڈرنا اور موت کا خوف۔ میرے عزیز و مومنین کو موت کا خوف نہیں ہوا کرتا، ڈر نہیں ہوا کرتا، وہ تو موت کو ایک پل سمجھتے ہیں کہ جو محبوب اور محب، اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کے محبوب کے درمیان ایک پل ہے کہ اس پل سے پار ہوا اور ادھر چلا، اس پل پہ ادھر چلا گیا۔ کل کو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ اہل اللہ موت کے خیال سے وہ یعنی ڈرنا، خوف کھانا، مایوس ہونا، اداسی چھانا۔ آج ایک بہت بڑا سوال آج میسیجوں میں اور ان میں ہے، اور علماء سے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کیوں وہ بیچارے ایسے خوف اور ٹینشن اور ڈپریشن اور ایسی ایک کنفیوژن میں آ گئے ان حالات میں جو ابھی چلے ہوئے ہیں، جی ان کو کوئی سہارا چاہیے، امید چاہیے کہ کوئی امید دلائے۔ اس لیے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی کل کو میں اسی موضوع پر عرض کروں گا، اور جس کا خلاصہ یہ ہوگا، کل کو اسی موضوع پر عرض کروں گا جس کا خلاصہ یہ ہوگا، خوف اور موت کا ڈر یہ الگ چیز ہے، لیکن موت کی تیاری میرے عزیز الگ چیز ہے۔ موت کے لیے تیار ہر وقت رہنا چاہیے، لیکن ڈرنا کہے گا میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، کسی اور کے پاس تھوڑا ہی جا رہا ہوں۔ وہ ایک بزرگ جب انتقال کے وقت میں ذرا گھبرائے ہوئے تھے تو پتا چلا اللہ والے کو، تو گئے کہا کیا بات ہے کہ میں اس سے ڈر رہا ہوں؟ جی میں اس سے ڈر رہا ہوں۔ تو فرمایا اگر بتاؤ میرا نام اعمال قیامت کے دن اللہ کہیں ابا کو دوں یا میں دیکھوں، تو میں نہیں کہوں گا کہ ابا کو دے دو، میں کہوں گا آپ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت مومن کے لیے مرنے کے بعد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ بہرحال تو اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، یہ مضامین سب سنے ہوئے ہیں میرے عزیزو، لیکن گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو ہم کتنے تیار ہیں۔ میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے کبھی کبھی مدرسے میں کہا کرتا تھا بھائی اللہ والے بننا چاہتے ہو تو دیکھو موت کو یاد رکھو، اور یاد رکھنے کی شکل مثلاً اپنی زندگی لگاؤ کہ 50 سال ہے، 20 تمہاری ہو چکی تو 30 باقی بچی، 30 کو 360 اور 65 میں وہ کرو، ٹائمز کرو، اور دن بناؤ، کتنے دن بنے، جتنے دن بنے اتنی چھوٹی چھوٹی پرچیاں نکال کر ایک اس میں بھر لو جی، یا خرید لو اور خرید کر کے ایک اس میں ڈال لو، اور روزانہ جب ایک دن گزرے تو ایک دانہ ادھر سے اٹھا کے، ایک پرچی ادھر سے اٹھا کے دوسرے باکس میں ڈالو، اور تھوڑی دیر کو سوچو کہ اگر مجھے اتنی زندگی ملی، اول تو ٹھکانہ نہیں ہے، اول تو یعنی کوئی بھروسہ نہیں ہے، کون جانتا ہے کہ اتنی ملے گی،
جی ہاں، لیکن اگر ملی تو ایک دن کم ہوا، اور پھر اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کتنی لمبی ہے میرے عزیزوں۔ میں تو واقعی یہ سوچتا ہوں کہ اگر 20-30 سال 40 سال کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزار دیا، اور پھر ہمیں آج مرا آدمی اور کل کو دوسرا دن، ہفتہ، مہینہ، سال، 2 سال، 10 سال، 100 سال، 1000 سال، میرے بھائیو، اس نقطۂ نظر سے اگر تم غور کرو گے تو ایسا لگے گا کہ لاؤ بس ایک ایک لمحے کو اللہ پہ فدا کر دوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ کل اسی عنوان پر بیان کروں گا، لیکن اس کا مفہوم اور مضمون دوسرا ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے بھی بیان کیا، مومن کو کسی حال میں اداس اور مایوس اور خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، خوش و خرم رہ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔